اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. شیخ الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اب تک احکام اوقات کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں. آج ہم مقدمہ ثالثہ شروع کرتے ہیں. مقدمہ ثالثہ قبلے کے بارے میں ہے. مقدمہ ثالثہ قبلے کے بارے میں ہے. یعنی ہماری گفتگو اب تک احکام اوقات نماز میں تھی، یعنی نماز کے اوقات کے احکام میں تھی ہماری گفتگو. لیکن آج ہم مقدمہ ثالثہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے قبلے کے بارے میں. اوقات کی بحث تمام ہو چکی. کس نماز کا وقت کب ہے، کتنا وقت ہے، تو وہ گفتگو تمام ہو گئی. اب وقت کے بعد اب ہم قبلے کی بات کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں استقبال قبلہ اور جو اس میں واجب ہے انسان کے لیے اور خلل کے احکام کیا ہیں وہ سب بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبلہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں وہ کعبہ مشرفہ ہے. کس کے لیے؟ کہ جو شخص مسجد میں ہے. مسجد کون سی؟ مسجد الحرام. جو مسجد الحرام میں ہے اس کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. اس کا قبلہ کعبہ ہے. اور جو مسجد میں ہے اس کا قبلہ کعبہ ہے، اور جو حرم میں ہے اس کا قبلہ مسجد ہے. صحیح. جو مسجد کون سی؟ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے. مسجد الحرام ہے، چاروں طرف ہے. وَالْحَرَمُ لِمَنْ خَرَجَ عَنْهُ، اور حرم اس کے لیے قبلہ ہے جو خارجی حرم ہے. سب ایک ہی جگہ ہیں. یہ چھوٹے بڑے کا فرق ہے نا. یعنی کعبہ ایک مثلا کہیں ایک کمرہ ہال جو بھی بہرحال اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو ایک ہال ہے مثلا، اس کے پھر چاروں طرف مسجد ہے، حرم ہے، پھر حرم مثلا پورا. صحیح. تو اس طرح یعنی وسعت اس میں ہوتی چلی گئی. کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے قبلہ کیا ہے؟ مسجد کون سی؟ مسجد الحرام. اس کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. اور جو حرم میں پڑھ رہا ہے نماز اس کا قبلہ مسجد ہے. اور جو خارج ہے حرم سے مثلا جو باہر ہے اس کا قبلہ حرم ہے. علی الاظہر، قول اظہر کی بنا پر. کہہ رہے ہیں کہ اب قبلے میں کعبے کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسے منہ کریں گے کعبے کی طرف؟ کیا عین کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے ہر نمازی کا؟ مثلا جو دور سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا منہ سب کا بالکل کعبے کی اس میں ہونا چاہیے آمنے سامنے بالکل؟ کیا نہیں. اس سے مقصود جو جہت قبلہ ہے، جہت کعبہ ہے. جہت کعبہ یعنی کعبہ ادھر ہے بس. اب اس ادھر رخ پہ نماز پڑھیے. ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہو پڑے ہو کے اور اگر اس کو دیکھا جائے وہاں جا کے چل کے تو کعبے سے آپ ہٹکے ہوں. ہو سکتا ہے. یعنی اتنی بڑی دنیا ہے تو کیا وہ پوری دنیا سے لوگ نماز پڑھتے ہیں بس وہ نتیجے جا کے ان کے رخ کا وہیں پہنچتا ہے اتنا بتا دیا گیا ہے؟ یا کچھ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے؟ تو جہت بتایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وجہت الکعبہ ہے قبلہ للبنیا. قبلہ جو ہے وہ جہت کعبہ ہے، نہ کہ عمارت جو ہے وہ قبلہ ہے. عمارت قبلہ نہیں بلکہ جہت کعبہ. اور اگر بنیا جو ہے وہ زائل ہو جائے، ہٹ جائے ہمارے سامنے سے مثلا، تو اس کی جہت میں نماز پڑھی جائے گی. جہت جدھر قبلہ ہے. ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں اور ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت قبلے سے انحراف ہو. جو عمارت ہے وہ اس سے الگ، لیکن جہت وہی ہے. تو جہت ہے، عمارت سامنے ہونا نہیں ضروری نہیں ہے، بنیاد ہونا ضروری نہیں ہے.
اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ اوپر نماز پڑھ رہا ہے اگر کعبے کی بلندی اونچائی عمارت کے اعتبار سے کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ تھوڑی ہوگی. عمارت کے اعتبار سے کتنے میٹر ہوگی، کتنی گز ہوگی، کتنی فٹ ہوگی؟ بہت زیادہ نہیں ہوگی. جو عام طور سے بلندی ہوتی ہے اتنی بلندی تو ہوگی عمارت کی. ایک آدمی جہاز سے نماز پڑھ رہا ہے یا دبئی کے برج خلیفہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ کیسے کرے گا؟ تو کعبہ تو نیچے رہ گیا. ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں اونچی اونچی بلڈنگیں ٹاور ہیں وہ تو اونچے ہو گئے اور کعبہ نیچے رہ گیا، وہ کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جہت قبلہ ہی دیکھے گا، جہت قبلہ دیکھے گا اور ادھر جو ہے وہ نماز پڑھے گا. اسی طرح ایک انسان جو ہے خود کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے کوئی انسان تو وہ ادھر پڑھ کے نماز پڑھے گا. جو کعبے کے اندر بیچ میں نماز پڑھے کھڑے ہو کے وہ ادھر پڑھ کے نماز پڑھے گا. دیواروں میں سے کسی بھی ایک دیوار کو اس کی اپنا قبلہ بنائے گا، کسی بھی ایک دیوار کی طرف پڑھ کے نماز پڑھ دے گا. اچھا، ایک انسان چھت پہ نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ کی اگرچہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ جو ہے وہ جو اس کے آگے بچے گا چھت کا حصہ جو چھت کا حصہ بچا ہے اس کا آگے، یعنی اس طرح نماز پڑھے کچھ حصہ چھت کا آگے بچ جائے اس کے. صحیح سمجھ رہے ہو؟ ارے یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے فرض کریں، تو اب یہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ساری سطح پوری ہے تو آگے ہے نہیں، صحیح ہے، بس اسی قبلہ مانے گا اپنا. ایک قول یہ ہے کہ وہ سیدھا لیٹ جائے گا اور بیت معمور کو اپنا قبلہ مانے گا، یعنی سیدھا لیٹ کے نماز پڑھے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اول جو ہے وہ عصا ہے. صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ جو اول ہے وہ میرے نزدیک عصا ہے، یعنی چھت پہ کھڑا ہو کے جو نماز پڑھ رہا ہے تو جو آگے بچا ہے حصہ وہ اس کا قبلہ ہے. چلے عبارت دیکھ لیں. مقدمہ ثالثہ قبلے کے بارے میں، پھر قبلے کے بارے میں. والنظر فی القبلہ والمستقبل وما یجب له، نظر ہے اس میں قبلے میں اور مستقبل قبلہ کے بارے میں اور جو اس میں واجب ہے، اور احکام خلل. کہہ رہے ہیں الاول القبلہ، الاول القبلہ. قبلہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْكَعْبَةُ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ. کہہ رہے ہیں قبلہ کعبہ ہے اس شخص کے لیے جو مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے. وَالْمَسْجِدُ لِمَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ، اور مسجد قبلہ ہے اس کے لیے جو حرم میں نماز پڑھ رہا ہے. وَالْحَرَمُ لِمَنْ خَرَجَ عَنْهُ، اور حرم اس کے لیے قبلہ ہے جو خارجی حرم ہے. علی الازہر، قول ازہر کی بنا پر. وجہۃ الکعبہ ہی القبلہ التی لا البنیان، اور جہت کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے، نہ کہ عمارت کعبہ قبلہ ہے. جہت کعبہ قبلہ ہے، ٹھیک، عمارت کعبہ قبلہ نہیں ہے، یعنی اس سمت قبلہ ہے. ولو زالت البنیان صلی الی جہتہا، اگر زائل ہو جائے بنیا ہمارے سامنے سے عمارت خانہ کعبہ کی تو ہم نماز اس کی جہت میں پڑھیں گے، سمت میں پڑھیں گے. کما یصلی من وعلی موقفا منہا، جیسے کہ وہ شخص نماز پڑھے گا جہت قبلہ یعنی سمت قبلہ میں کہ جو خانہ کعبہ سے اعلیٰ جگہ پر نماز پڑھ، اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے. وَإِن صَلَّى فِي جَوْفِهَا، اگر کوئی انسان جوف کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. پیچھے سے پھر بلو زالت البنیان صلی الی جہتہا، اگر عمارت سامنے سے زائل ہو جائے خانہ کعبہ کی تو اس کی جہت میں نماز پڑھے گا. کما یصلی من هو اعلی موقفا منها، جیسے کہ وہ انسان کہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو
تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، کدھر منہ کرے گا؟ خانہ کعبہ کی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھے گا. وَإِنْ صَلَّى بِجَوْفِهَا، اور کوئی انسان خانہ کعبہ کے جوف میں یعنی بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے، استقبل علیہ جدرانہا شاہ، تو وہ کسی بھی ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھ لے گا. اللہ کراہیت فی الفریضہ، اگرچہ واجب نماز کا خانہ کعبہ کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. وَلَوْ صَلَّى عَلَى سَطْحِهَا، اور اگر جو ہے وہ اس کی سطح پر نماز پڑھے، یعنی چھت پر نماز پڑھے، اب رضا بین یدیہ من ما یصلی علیہ، تو اسے چاہیے تھوڑا سا کچھ، یعنی جو انسان کوئی انسان خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے تو جو اس کے آگے چھت کا حصہ بچا ہے وہی اس کا قبلہ ہوگا. اور ایک قول یہ ہے، یہ سلقی الازہری، کہ شخص سیدھا لیٹ جائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر، وَيُصَلِّي مُعْمِيًا، اور اشارے سے نماز پڑھے گا، إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت معمور کو قبلہ جانتے ہوئے، ادھر منہ کرتے ہوئے. وَالْأَوَّلُ عَصَا، اور پہلے والا جو قول صاحب شرح فرماتے ہیں کہ وہی عصا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.